اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند وسلم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے بیماروں کی شفا کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے لیے، جن کے پاس رزق نہیں ہے ان کے رزق کے لیے مل کے صلوات بلند آواز سے تلاوت جس بندے کے دل میں قائم آل محمد بادشاہ کی زیارت کی جتنی تڑپ ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت نوکری کا آغاز کروں۔ ہر بندہ اس عمر سے بخوبی واقف ہے کہ آج کی یہ مجلس پاک جس ذات پاک کے نام نامی سے منسوب ہے اس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ حسین کے سجدے کی موجودگی میں جس کی مسکراہٹ کے بغیر کربلا مکمل نہ ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بولے ہیں آپ کی کیا بات ہے؟ جو بظاہر سب سے چھوٹا تھا لیکن اس کا کارنامہ سب سے بڑا تھا، جس کا خاک شفا میں بڑا ڈھیر سارا حصہ ہے، جس کا حسین کی کربلا میں حصہ ہے۔ 4 مصرے پڑھ کے نوکری کا آغاز کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں جتنی رباعیات خطات پڑھنے کے بعد ماحول اس قابل ہو گیا، مجھے لگا کہ مجھے منقبت پڑھنا چاہیے۔ میں 1 مرتبہ پڑھ کے ابھی یہ دوسری دفعہ پڑھوں گا۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پہلے اس کو آپ زیدی صاحب آج میرے سامنے آئیں گے کیونکہ 2-4 باتیں مجھے کچھ ایسی کرنی ہیں کہ جو میرا دل ہے کہ چلیں آپ ہمارے مہمان کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میرا دل ہے کہ آپ توفتاً ساتھ لے جائیں۔ پہلے اس کو پہلا تحفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں مصرع ثانی کی شکل میں۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ پہلے اس کو میں تو دے رہی آکھنا بجیب فیصلہ بات، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، یا علی پہلے اس کو آپ نے میری آواز میں توجہ نہیں کرنی، میں پوری کوشش کروں گا میری آواز آپ تک آئے، اور جس تک آواز آئے اس کی آواز نہ آئے تو اس کا ہاتھ نظر آئے، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، پھر آگے سے میرا باب الحوائج بادشاہ جانے اور اس کے دلوں میں پیدا ہونے والی مستقبل کی دعائیں بھی جانے، ان کی ذمہ داری میری ہے۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی بیٹھ جا میرا بھائی، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی۔ کہاں تک داد آئے اور مجھے لگے میرا چوتھا مصرع کلیجے میں اتر گیا۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا، اور چھپ چکی ہے یہ خبر، چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں، کیا جنگ میں اصغر کے ہاتھوں حرملہ مارا گیا۔
اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا، چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں، جنگ میں اصغر کے ہاتھوں۔ یہ تھی میری بات داد کے لیے۔ ایک بات کر رہا ہوں کہ ہر 100 میں سے 14 بندے تو میری بات یہاں سے لے کے جائیں، جا کے اپنے فیملی والوں کو جو نہیں آ سکے، برادری والوں کو، رشتہ داروں کو، گلی محلے والوں کو، شہردار پنڈدار، جہاں پہ جو مل جائے اس کے آگے میری یہ بات رکھنا، اور پھر کل مجھے آ کے بتانا اس نے کیا کہا ہے۔ کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، جا ذرا حسنین کے نانا سے جنت مانگنا۔ میں تیرے کلمہ گو دا منہ ویکھا، میں ویکھا تیرے کلمے دا منہ ہے۔ کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، جا ذرا حسنین کے نانا سے جنت مانگنا۔ اور ہر یزید وقت سے کہتی ہے یہی کربلا، کیا تجھ میں ہمت ہے تو آ اصغر سے بیعت مانگنا۔ سر نہیں لائی یار، سر نہیں لائی، سر لانے سے عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ حیدری کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، جا ذرا حسنین کے نانا سے جنت مانگنا۔ ہر یزید وقت سے کہتی ہے یہی کربلا، تجھ میں ہمت ہے تو آ اصغر سے بیعت مانگنا۔ تھوڑا سا مصائب میں سے فضائل نکالتے، پھر تھوڑی دیر بعد جب مصائب پڑھیں گے تو وہی پڑھیں گے۔ یہ بھی معجزہ ہے، ورنہ جو بات ہنسنے والی ہوتی ہے اس پہ گریہ نہیں ہوتا، جو رونے والی بات ہے سیدزادہ اس پہ بندے کو ہنسی نہیں آتی۔ لیکن یہ معجزہ ہے آل محمد کا کہ ممبر سے مصائب میں سے فضائل نکال کے پڑھا جاتا ہے تو لوگ اس پہ داد دیتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد وہی بات جب مصائب کے رنگ میں کی جاتی ہے تو اسی پہ ماتم ہوتا ہے۔ یہ معجزہ میرے بادشاہ حسین کا۔ میں نے مالک حسین کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے میں نے عرض کی، میں نے کہا بادشاہ جتنی کربلا ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق 10 محرم کربلا کے میدان میں 61 ہجری کو جتنی لڑنے کی اجازت، میدان جانے کی جتنی اجازت آپ سے سرکار وفا نے مانگی ہے، بادشاہ اتنی اجازت کسی نے نہیں مانگی، اور آپ نے مولا عباس کو بالکل لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ مالک جب وہ اتنی شدت سے مانگ رہے تھے تو کوئی ہلکی پھلکی لڑائی کی، کوئی ایک آدھ حملے کی اجازت دے دیتے، جو میرے دل کی بارگاہ میں بیٹھ کے میرے مرشد حسین نے جواب دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی آواز ہو دل کی، یہی بات کا جواب یہی ہو جو میں دے رہا ہوں، تو پھر مجھے دعا کیجئے گا، اس سے بہتر ہوا تو پھر مجھے وہ دیجئے گا، میں آئندہ وہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا بادشاہ ہے بھی ہلکے پھلکے 1-2 حملے کی اجازت دے دیتے، سرکار کی حسرت جو ہے وہ کچھ تو پوری ہو جاتی۔ بادشاہ فرماتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کی اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا کیوں؟ بادشاہ فرماتے ہیں ہم نے توحید میں اترنا تھا، ہم نے توحید میں اترنا تھا، کربلا تو فقط بہانا تھا، اور میرا اصغر بھی جن پہ بھاری ہو ان سے غازی کو کیا لڑانا تھا۔ بھائی کمال نہیں پڑی آج کوئی رنگا اور مجھے نظر آ رہا ہے۔ مالک علی اصغر کا نوکر بولے حیدری، ہم نے توحید میں اترنا تھا، کربلا تو فقط بہانا تھا، میرا اصغر بھی جن پہ بھاری ہو ان سے غازی کو کیا لڑانا تھا، ان سے غازی کو کیا لڑانا تھا، ان سے غازی کو کیا۔ قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں، قاری نوکے سنا کی بارگاہ عشق میں، بے کا نقطہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا ہے۔ مصرع یہ اسی داد کے معیار کا تھا جتنی داد آپ نے پہلے دی ہے۔ اے آلو جی ایسے کر لیں۔
اور میں نے شیر کی پوری داد چاہیے کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں سارا سمجھتا کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں قبلہ ریاض سے شاہ صاحب موچ والے وہ کہا کرتے تھے آواز ہے تو ریاض ہے ٹھیک ہے کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں اس سے اچھا مختصر جامع مکمل تعارف میرے پاس بادشاہی اصغر کا ہے ہی نہیں کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا اور جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے تب علی اصغر وہاں عمران بن کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو حیدری سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا جب محمد بن کے نصرت مانگی تھی شبیر نے تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ گیا تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ گیا تب علی اصغر وہاں خیر ہو بھیا مسئلہ ہے اچھا ہیلمٹ رہ گیا اچھا ٹھیک چلے پڑھو صلوات جی میرے کے بلند دو قطعات اور پڑھ لیں فکر یزید نحس کو بیاس کر دیا آجو 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 فکر یزید نحس کو بیاس کر دیا فکر یزید نحس کو بیاس کر دیا کا جتنا لطف ہے نا جی شاید وہ میرے پاس کو میزان سخن ہوتا تو اس میں تول کے آپ کو بتاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے فکر یزید نحس کو بیاس کر دیا معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا ام رباب تیری کرم گود کو سلام اصغر کو 6 مہینے میں عباس کر دیا سلام کرو علی اصغر کو حیدری اس کو بیاس کر دیا معراج تشنگی کو بہت پاس کر دیا ام رباب تیری کرم گود کو سلام اصغر کو 6 مہینے میں یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے کمال ہے یہ معجزہ ہے آدھا اجتماع تو اگلی بات پہ دعا کرے مجھے یہ معجزہ ہے جو طے کر لیں یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے کمال ہے مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے کمال ہے جکڑ لیا یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے کمال ہے اگر آپ لوگ لے شیر پہ یہ لگے نا کہ میں لاہور بیٹھ کے نہیں سن رہا میں کربلا آج سے 1400 سال پیچھے چلا گیا ہوں تو پھر منداد دینی ہے ورنہ مولا علی اصغر دی قسم نہیں بولنا یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے کمال ہے مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا اور یوں اس کی مٹھی بند تھی یوں اس کی مٹھی بند تھی مولا کو بھی لگا اصغر نے حرملا کا گریباں پکڑ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ معجزہ ہے قدرت کن ہے کمال ہے مقتول نے خود اپنا ہی قاتل جکڑ لیا یوں اس کی مٹھی بند تھی مولا کو بھی لگا اصغر نے حرملا کا گریباں پکڑ لیا منقبت کے 4 شعر سنائی جی آپ کو آج ہی شروع کیے اور اتنی دعائیں میں لے کے آیا ہوں کہ مالک آپ کو سلامت رکھے
جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے، جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے، جس میں اسلام پہ شاید بادشاہ علی اصغر کی شخصیت اگلا مصرع سن کے کافی حد تک آپ پہ واضح ہو جائے گی، جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے، انبیاء بعد میں پہلے وہاں اصغر نکلے۔ انبیاء تو کربلا کے ٹیلے پر رکے تھے، جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے، ڈھال بن کر جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے، انبیاء بعد میں پہلے وہاں اصغر نکلے۔ انبیاء بعد میں کم از کم 5 منٹ کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا کہ چپ کرن تو میں اگلا شعر پڑھا، تو پھر مجھے لگے میرا شعر پہنچ گیا ہے۔ انبیاء بعد میں پہلے وہاں اصغر نکلے، اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر، اس کے خاموش خطابت، اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر داد دینے سبھی قبروں سے پیغمبر نکلے۔ اوہ ہوئے بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ خاموش تبسم کی خطابت انبیاء بعد میں پہلے وہاں سنر نکلے، انبیاء بعد میں گھڑی کتنے گئی ہے میں نہیں کہوں کام نہیں میں خراب ہو گا۔ انبیاء بعد میں انبیاء بعد میں پہلے وہاں اصغر نکلے، اس کے خاموش تبسم کی خطابت سن کر داد دینے سبھی قبروں سے پیغمبر نکلے، پیغمبر نکلے، پیغمبر نکلے۔ کاش کہ میرے بس میں ہوتا میں ملائکہ کو کہتا زمین پہ آؤں مجھے داد دو شیر کی، پھر میرا کہیں کو تھوڑا رج چندہ جی۔ انبیاء بعد میں پہلے وہاں اصغر نکلے، داد دینے سبھی قبروں سے پیغمبر نکلے، اور فاتح کرب و بلا کا اسے تمغہ دے کر، فاتح کرب و بلا کا اسے تمغہ دے کر اس کی سالاری میں کربل سے 71 نکلے۔ جیڑا بندہ تمغے نو تغمہ آخدہ ہے اس نے منداد نہیں نہ دینی ہے، مولا کی قسم ہے بھائی وہ لے گیا تغمہ۔ فاتح کرب و بلا کا اس کی سالاری میں کربل سے 71 نکلے۔ 2 مصرے ہیں شیر کے، دونوں پڑھ کے داد آئے نا تو پھر مجھے لگے گا میں شاید پہلے سال ہی پڑھ رہا ہوں، یہ پہلی نوکری ہے۔ اتنی 100 سے اوپر مجلس پڑھنے کے بعد میرا حق تو بنتا ہے میں پہلا مصرع پڑھ کے چپ کروں، پھر آپ کی داد لوں، پھر میں اگلا مصرع پڑھوں۔ اس کی سالاری میں کربل سے 71 نکلے اور کھا گئے شام کے کتے سبھی حرمل کا وجود۔ ہائے ہائے جن کے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہون، باقی جو ہی نے میرے مولا دے مہمان نے۔ کھا گئے شام کے کتے، کھا گئے شام کے کتے، کھا گئے شام کے کتے سبھی حرمل کا وجود، جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے۔ آج رات ہی لاہور دیکھ لو کتنی جھولوں کی برآمدگی ہے، سارے بولو حیدری۔ شام کے کتے سبھی حرمل کا وجود، جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے۔
ایک شعر تو میرا حق بنتا میں آہستہ پڑھ لوں کیونکہ ایک لفظ ہے وہ اعراب کے فرق کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ اس کا مطلب کچھ ہے، ایک مرتبہ اس کا مطلب کچھ ہے. جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے اور عصر عاشور، عصر عاشور یہ اللہ کو بھی کہنا پڑا. عصر عاشور یہ میں آنکھیں بند کر لوں اگلا مصرع پڑھ کے ایمان و ایمانی داد دیا جی مولانا حاضر ناظر جان کے. عصر عاشور یہ اللہ کو بھی کہنا پڑا. کیا یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے. عصر عاشور یہ اللہ کو بھی کہنا پڑا. یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے. میری نہ گڈی بھری پئی ہے فتوے آنا کوئی منو آخدہ ایڈا ہے نہیں جڑیاں گلا کردہ. صحیح گل ہے، دور بڑا تیز ہے. کوئی آخدہ کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا ہے، غالی ہو گیا ہے، بندے نو گل لوڈی کرنی چاہیے جڈا ہوئے. میں اپنے آپ نو دیکھ کے نہیں اپنے مرشد نو دیکھ کے گل کر رہا، اپنے مالک کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. جو بندہ میرے ساتھ سدرا پہ جا سکے عقیدے کی اسے میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ پرواز کر. میں نے کیا کہا یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے. ایک فتویٰ اور صحیح، وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. سارے مل کر بھی نہ اصغر کے برابر نکلے. بھائی سارے بولو حیدری. یہ ہوا ہی نہیں عمران شاہ جی خان کی صاحب. وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. سارے مل کر بھی نہ اصغر کے. اور آپ کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید میں قافیے کا مطلب بتاتا پھر داد لیتا. میرا کوئی موڈ نہیں ہے. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ ریکا خنجر نکلے، اصغر نکلے، پیمبر نکلے، 72 نکلے، گھر گھر نکلے. اب ایک شعر میں نظر کر رہا ہوں. ہر گلی میں یہ صدا دیتا ہے جھولا اس کا. ایک منٹ پاؤز کرو جی، رکو بریک لگاؤ. اس کو پہلے ایک شعر اور پڑھ دا تاکہ تھوڑے ذرا پھیپڑے ذرا ریلیکس ہو جان. پھر میں نے شعر سے بڑی داد چاہیے. جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے. یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے. اور علی اصغر کے تبسم کا یہی مطلب تھا. علی اصغر کے تبسم کا یہی مطلب تھا. حرملا ہو کے میرے شہر سے ابتر نکلے. جسے ابتر کا مطلب آتا تھا اسے تو بولنا چاہیے تھا. شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں. وزن آدم سے مسیح تک سبھی نبیوں کا کیا. سارے مل کر بھی نہ اصغر کے برابر نکلے. آج جس کی گود میں ابھی تک اللہ نے ماتمی بیٹا نہیں دیا. ذرا شعر میں پڑھ رہا ہوں. جھولی پھیلا کے بیٹھنا. شعر پہ بولو، ذہن میں مجھے نہیں رکھنا. این اداد دے رہے ہیں. ذہن میں رکھنا کہ ہم بادشاہ علی اصغر کی صدا پہ بادشاہ علی اصغر کے ابھی جو جھولے کی شبی آئے گی اس کو لبیک کہنا ہے. اگلے سال تک دعا پوری نہ ہوئے تو میرے گربان چھت پائیں جس میں اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے. انبیاء بعد میں پہلے وہاں اصغر نکلے. داد دینے سبھی قبروں سے پیمبر نکلے. اس کی سالاری میں کربل سے 71 نکلے. جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے. یہ 72 تو رسولوں سے بھی بہتر نکلے. حرملا ہو کے میرے شہر سے ابتر نکلے. سارے مل کر بھی نہ اصغر کے برابر نکلے. اور میں نے کہا ہر گلی میں ابھی جھولا آئے گا. سننا ان کانوں سے. یہ جو دل کے کان ہے اگر کسی کو اللہ نے یہاں سے سننے کی طاقت دی ہے یہ آواز آئے گی ہر گلی میں یہ صدا دیتا ہے جھولا اس کا. کیا حرملا باپ کا گھر ہے تو وہ باہر نکلے. ہائے 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 ہائے. جسے ماتمی بیٹا چاہیے بولے حیدری.
گلی میں یہ صدا دیتا ہے جھولا اس کا، اور ملا باپ کا گھر ہے، نکلا نہیں 1400 سال سے، اور ملا باپ کا گھر ہے تو وہ باہر نکلے۔ کوشش کر رہا ہوں میں اس سال تھوڑی سی روٹین گزشتہ سالوں کی نسبت کم کروں۔ میری پچھلے سال کی مجالس سوا ڈیڑھ گھنٹے کی ہیں، لیکن مجھے پچھلی دفعہ 2-3 دن ایسا ارمان رہا کہ میں مصائب تھوڑا پڑھ پایا ہوں۔ بچے آپ نے بولنا نہیں ہے، ہر سال مجلس کا آغاز مصائب کے حصے کا اسی ایک لفظ سے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 2-3 لفظ نہ کہوں تو میرا مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ حکم ہے مصطفیٰ بادشاہ کی شریعت کا، کیونکہ سرکار ایک مکمل ضابطۂ حیات دین اسلام کی شکل میں ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، ہر حوالے سے تشنگی مٹا کے گئے ہیں۔ سرکار کا حکم ہے کہ شکار جتنا چھوٹا ہو اسے ذبح کرنے کے لیے شکاری ہتھیار اتنا چھوٹا استعمال کرے۔ شاید میں نے جلدی میں بات کی، پھر سنو۔ پرندہ جتنا چھوٹا ہو شکاری حسنین عباس اس کے شکار کے لیے ہتھیار عمران شاہ جی اتنا چھوٹا استعمال کرے۔ کتنی تعداد ہے مجھے اندازہ نہیں، دائیں بائیں کتنے ماتمی بیٹھے ہیں مجھے اندازہ نہیں، کتنے رستے میں ہیں مجھے ان کا اندازہ نہیں۔ اسی کملے نہیں، اسی جھلے نہیں، ہم گھر چنگے لگ دیں۔ ہاں ہمیں گھر اللہ نے رہنے کے لیے دی، ہم کیوں نہیں گھر بیٹھ رہے؟ ہمیں یہی شے گھر نہیں بیٹھنے دے رہی۔ اصغر سب سے چھوٹا تھا، تیر سب سے بڑا تھا۔ واہ بھائی واہ۔ میں نے ابھی پڑھتے پڑھتے ایک بات کی ہے سید کہ 2 قسم کی سماعتیں اللہ نے بندے کو دی، ایک یہ یہاں سے، ایک یہاں سے۔ اگر کوئی یہاں سے سنے نا، یہ مالک کے ذکر کی قسم ہے، میں ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں بھی، اور جملہ کہہ کے میں انتظار کرتا رہوں گا ماتم گھٹ ہوئے تو میں اگلی گل کرا۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ریاض حسین شاہ صاحب ارتوال والے سرگودے کو 2-3 سال پہلے مجلس تھی، بادشاہ علی اصغر پہ وہ پڑھ رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جملہ پنجابی کا ہے، اس کی اردو مجھے کرنی آ نہیں رہی، پنجابی جملہ سنو تے آنکھوں کے دیکھ کے پڑھاں گا، اور میں غربت مظلومیت دی حد مک گئی۔ انہوں نے کیسے کیسے لوگ چلے گئے، خدا کی قسم۔ وہ کہہ رہے تھے مجلس میں موجود ہوں، اس مجلس میں خود وہ کہتے ہیں اصغر کربلا دا وہ واحد شہید ہے جن دی ساری زندگی اٹھ دی کانڈ تے گزر گئی ہے۔ او میں صدقے، او میں قربان، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، جس کی ساری زندگی اونٹ کی پشت پہ گزر گئی ہے۔ بھائی کمال، آج کوئی پچھلے شاید 5 دن سے الگ ہی کو ماحول ہے، وہ مظلوم ہے رباب کا بیٹا۔ علماء ملت کا ایک حکم ہے، چلو وہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں ان کے لیے، یہ بھی میں ہر سال ہی دہراتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں جب بھی دنیا میں کہیں میں شہادت، مصیبت، دکھ اصغر بادشاہ کا پڑھا جا رہا ہو، اور کوئی آئے یا نہ آئے، ایک اس کی ماں ضرور آتی ہے، ایک اس کی بہن ضرور آتی ہے۔ تھوڑے بندے آئے کی تھی، تھوڑے کی تھی، اور جو کرم ہے نا جی تھوڑے تکریہ دے حوالے نا، اس حساب دی تھوڑی آئی ہے۔ ایک اس کی اماں شہزادے کی ضرور آتی ہے، ایک اس کی زخمی کانوں والی بہن ضرور آتی ہے۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں مجلس میں مستورات کے لیے کہ اگر اصغر کی مجلس میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو جس کی گود میں ننھا سا بچہ ہو، جب تک ذاکر اصغر کا مصائب پڑھے وہ بی بی بچے کو پیار نہ کرے، وہ مستور بچے کو پانی نہ پلائے، وہ مستور بچے کو سینے نہ لگائے، جتنی دیر 10 12 15 منٹ اس سے زیادہ نہیں پڑتا کوئی، اتنی دیر وہ بچے کو روتا ہوا چھوڑ دے، اس کو فرش پہ لٹھا دے، اسے ہاتھ نہ لگائے۔ اس کی علامہ مہدی لکھنوی نے آگے سیدزادہ وجہ یہ لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اصغر کی بہن کسی بی بی کو اصغر کے مسائل کے دوران پیار کرتا ہوا
سینے لگاتا ہوا پانی پلاتا ہوا دیکھتی ہے نا تو حسرت بھری آنکھوں سے اس بچے کی طرف دیکھ کے پھر اپنی اماں سے کہتی ہے اماں میرا بھی اتنا ہی پانی پینے نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر جڑا ہائی کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ جس کے پاس جو مشکل ہے، جس کے گھر میں کوئی مشکل ہے، رزق کی مشکل ہے، اولاد کی مشکل ہے، مشکل ذہن میں رکھو۔ میں باب الحوائج بادشاہ پڑھ رہا ہوں۔ باب الحوائج بادشاہ نا، ویسے تو یہ سارا قبیلہ ہی باب الحوائج ہے، لیکن میرا بادشاہ علی اصغر 4 بڑے باب الحوائج ہیں خانوادہ اہل بیت میں۔ ایک آپ کا مالک عباس، ایک سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ، ایک سرکار مسلم ابن عقیل، اور چوتھا بادشاہ علی اصغر۔ اور ان کے بارے میں بھی علماء نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب کسی دروازے سے حاجت پوری نہ ہو ان 4 باب الحوائج کے دروازے پہ جاؤ، جب ان میں سے بھی کہیں پوری نہ ہو تو پھر اصغر کے دروازے پہ جاؤ، جو کہیں پہ جس کی سنوائی نہیں ہوتی نا اس کی اصغر کے دروازے پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آگے علماء نے وجہ مانی بھائی پتہ کیا لکھی ہے؟ مولا دی قسم بندہ مر جائے وہ فرماتے ہیں اللہ اصغر کی اس لیے نہیں ٹالتا کہ یہ وہ باب الحوائج ہے کہ جو دنیا کی مشکلیں آسان کرتا رہا ہے لیکن اس کی اپنی بہن کی کوئی مشکل آسان نہیں۔ اللہ اس کی بہن کے صدقے میں اس کے دروازے پہ سوال کرنے والے کو رد نہیں کرتا، اس کو خالی جھولی کے ساتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اتنا بڑا باب الحوائج جو کوئی جتنی دیر کی پرانی دعا کو رکی ہوئی ہو، کوئی مشکل ہو، مالک آپ کو ماتمی یہ بھائی ہے جی، مجھے بڑا سکون ہوا جی اندر شبیر بھائی کے بھائی ہے، اسی محرم میں اعلان ولایت کیا ہے، دروازہ آل محمد پہ آئے اور اندر آ کے انہوں نے مجھے 2 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا سید ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ میں کہا حکم کرے۔ انہوں نے کہا میں صرف بطول کا جلتا دروازہ دیکھ کے اس دروازے پہ آیا، میں شاید ہر شے برداشت کر جاتا، مجھ سے محمد کی بیٹی کا جلتا دروازہ نہیں برداشت ہوتا۔ اسی دروازے نے مجھے محمد کے بیٹے کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری دعا نے کہا میرے واسطے دعا کرے جے اوندے سال تک مولا میں نو اصغر دا ماتمی پتھر دے۔ آپ میں سے بھی ڈھیروں ہوں گے جو یقیناً اولاد کی حسرت کی عمران شاہ جی ہیں، مالک انہیں ماتمی بیٹا عطا فرمائے، اور جو ہے مالک نے جنہیں بیٹے دیے ہوئے ہیں مالک بڑے پتروں نیک کرے، عزادار بڑھائے، علی ولی اللہ تے ثابت قدم رکھے، لمبی زندگی آپ کو اپنی اولاد کا وقت دیکھنا نصیب کرے۔ میں نے گزارش کر دی کوئی ماں اپنے بچے کو زیادہ بھی پڑھوں تو 10 12 15 منٹ اس سے زیادہ نہیں جی۔ چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، لاشوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کے محمد کے شانوں کا سوار کہہ رہا تھا لوگوں میں غریب ہو گیا۔ ایک باری پھر اس گل دا وزن کرو ذرا۔ میں نے کہا جبریل کے پروں پہ سونے والا نواب کہہ رہا تھا وہ لوگوں میں غریب ہو گیا ہوں، لوگوں حسین کا کوئی نہیں رہ گیا، لوگوں میں غریب ہو گیا ہوں، لوگوں میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ تاریخ کہہ رہی ہے یہ حسین کی غربت کا استغاثہ جتنا پوری کائنات نے سنا ہے اس سے کہیں زیادہ اصغر نے جھولے میں سنا ہے۔ ہائے کر دیا۔ یہ شروع سے آل محمد کا مقدر رہا ہے۔ ہر جنازے میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کبھی ان کے جنازوں پہ تیر برسے ہیں، کبھی ان کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، کبھی ان کے جنازوں پہ برقعے لوٹے گئے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں عمران شاہ جی، حسین کا جسم 1 دن کا مظلوم ہے، حسین کا ذکر 1400 سال کا مظلوم ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ توجہ رکھیں، آپ جو جسے جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ میں نے کہا لاشوں کے ہجوم میں بیٹھ کے بس پیچھے پیچھے بیٹھتے جاؤ، پیچھے آگے کوئی نہ ہے بھائی پلیز مہربانی کرنا ہے، پیچھے بیٹھتے جانا میرا بچہ، ادھر ہی بٹھا دیں سب کو، ادھر ہی بٹھا دیں سب کو۔ آپ توجہ میری طرف، پیچھے کوئی نہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، وہ کر لیں گے اپنا کام۔ میں نے کہا لاشوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کے
बतूल की गोद में परवान चढ़ने वाला कह रहा था लोगों मैं गरीब हो गया हूँ, लोगों हुसैन अकेला रह गया है। कायनात के जर्रे जर्रे ने हुसैन की गुर्बत का इस्तगासा सुना, लेकिन तारीख कह रही है सैयद जैसे झूले में पड़े हुए असगर ने सुना है वैसे मुमकिनात में किसी ने नहीं सुना। असगर ने बाबा की गुर्बत की सदा सुनी, अपने आप को झूले से गिराया, सैयदा ने उठा के झूले में लिटाया, असगर ने दोबारा गिराया, सैयदा ने दूसरी दफ़ा लिटाया, इमरान शरीफ तीसरी दफ़ा। मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ हसास तरीन, मैं माहौल से बिल्कुल बेनियाज होके हसास तरीन शेख साहब लफ्ज़ आपके दिल पे रख रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे गोश्त है आपको लफ्ज़ महसूस होगा। तीसरी दफ़ा जब शहजादे ने अपने आप को गिराया है, बीबी ने खाक से उठा के बच्चे को सीने लगाया। बीबी ने कहा अम्मा फिजा मेरा एक पैगाम मेरे मुर्शिद हुसैन को जाके दें, उन्हें के मक्तल की जितनी मसरूफियत है वो सारी छोड़ के जरा लम्हों के लिए खेमे आए। सैयदा फिजा जाके हुसैन को बुला के लाई है। इस जिक्र की इज्जत की कसम है मुझे आपकी हाय सुनाई दे अगर लफ्ज़ पहुंच गया तो। करबला की माँ पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान की इज्जत की कसम है जितनी देर में फिजा हुसैन को बुला के लाई है उतनी देर में रबाब ने असगर सजा के तैयार कर दिया। जिसका हाथ असगर का मातम कर सकता है वो करे, जिसकी तवज्जो मजलिस से बाहर है मैं उससे बात नहीं कर रहा। जितनी देर में मैंने कहा सैयदा हुसैन को बुला के लाई है उतनी देर में माँ ने असगर सजा के तैयार कर दिया था। दो बातें मेरी सुनना, दो बातें सुनना वरना ये मजलिस फिर साल बाद आएगी। हुसैन खेमे आए, सैयदा फिजा साथ है, यूं करके बीबी ने सजा हुआ बेटा, तैयार शुदा बेटा, नन्ना सा फौजी, नन्ना सा जंगजू बना के तैयार करके सैयदा इंतजार कर रही। हुसैन खेमे आए, रबाब आपका पैगाम मिला था खैरियत, हाथ बांध के बीबी फरमाती मौला जहाँ कल अकबर की माँ खड़ी होगी, जहाँ कल कासिम की माँ खड़ी होगी, जहाँ कल औनो मोहम्मद की माँ खड़ी होगी, मैं चाहती हूँ ये मेरी कुर्बानी भी आप ले जाएं, मैं भी उनके साथ मस्तूरात के साथ सुरखरुई वाली सफ में कतार में खड़ी हो जाऊँ। बीबी ने बेटा मैंने देखा जी भाई, बीबी ने 6 माह का मुजाहिद हुसैन के हाथ पे रखा। हुसैन ने एक हाथ से असगर को पकड़ा, दूसरा हाथ पेशानी पे रख के हुसैन कहते रबाब तेरा बड़ा शुक्रिया। हाय 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 हाय, रबाब हुसैन तेरा शुक्रिया अदा कर रहा है, रबाब हुसैन तेरा शुक्रगुजार है, रबाब हुसैन तेरा शुक्रगुजार है। बीबी ने कहा नहीं मौला शुक्रिया नहीं, आपकी कुर्बानी थी आपने कबूल कर ली, आपका शुक्रिया, मुझे हाय की आवाज चाहिए आखिरी मातमी तक। हुसैन कहते नहीं रबाब शुक्रिया तेरा है। मौला वो क्यों? हुसैन कहते रबाब मुझे हर माँ ने बेटा दिया है लेकिन फर्क है बाकी माओं के चल के जा सकते थे, मेरा तेरा भी चलने के काबिल नहीं था कि तूने हुसैन के मकसद के हवाले। भाईजान बैठ जाए आप, मेहरबानी करें, इधर ही मेहरबानी करें। रबाब अभी बाकियों के तो चल सकते थे, सवार हो सकते थे, तलवार उठा सकते थे, वो बच्चे मैदान गए। तेरा तो अभी तुझे भी नहीं पुकार सकता, तेरा तो अभी खड़ा भी नहीं हो सकता, तेरी बड़ी मेहरबानी तूने मुझे दिया। मौला असगर को ले जाए, असगर मेरी कुर्बानी तैयार हो चुकी है। एक लफ्ज़ मैं अभी नहीं पढ़ के आया, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं किया, यहाँ मेरा दिल कर रहा है आखिरी मातमी तक हाय सुनाई दे। हुसैन फरमाते रबाब बच्चे तो दूसरी माओ ने भी दिए लेकिन रबाब जितना असगर तूने तैयार किया है, रबाब ये इसके पहलू में नन्ही सी तलवार लगाई हुई है, ये नन्ही सी ढाल लगाई हुई है, ये आंसुओं से इसकी जुल्फें तर करके हाय हाय अपने अश्कों से इसकी जुल्फें तर करके इतना तैयार करके
اتنا سجا کے کیوں بھیج رہی ہے میرے ساتھ؟ بی بی آہستہ سے سر جھکا کے فرماتی مولا میں تو خیمے سے باہر گئی نہیں صبح سے، لیکن میں سن رہی ہوں کہ باہر کسی ٹیلے پہ ابراہیم اور حاجرہ بھی آئے ہوئے ہیں، دشمن کمینہ ہے، سامنے 9 لاکھ کمینہ دشمن ہے، ایک ٹیلے پہ انبیاء میں کئی حاجرہ اور ابراہیم بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اصغر تیار اس لیے کیا ہے کہ ساری تاریخ سارے موجودین دیکھ کے سمجھ جائیں حسین چھپا کے نہیں، حسین سجا کے لایا ہے۔ ہائے ہائے، کربلا چھپانے والی قربانی کا نام نہیں ہے، کربلا سجا کے لانے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا چھپائی گئی قربانی نہیں ہے، حسین ماں سے چھپا کے نہیں لایا، حسین ماں کی اجازت سے لایا۔ رباب لے جاؤں؟ بی بی نے کہا مولا لے جائیں، میری خوش قسمتی۔ حسین نے یوں اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر جانے لگے۔ ابھی حسین کا ایک قدم بھی خیمے سے باہر نہیں گیا تھا، بی بی نے کہا مولا میں اصغر سے ایک آخری بات کر لوں؟ رباب تیرا بیٹا ہے، 100 دفعہ کر۔ بی بی نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، خیمے کے کونے میں جا کے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے سیدہ نے کوئی بات کی ہے، بات کر کے اصغر کو بابا کے ہاتھ پہ رکھا ہے، اور ایک حسرت ایسی ہے تو ہم سمجھ آ جائے تہائی کرے آجے، ورنہ میں نے مستورات والے پاس ہوتے ہائی دی آواز ان جائے گی بیجی میں اندر ساری یہی ماما میں چھیے لے۔ اصغر کو بابا کے ہاتھ پہ رکھا نا، جب اصغر کے بابا کے ہاتھ پہ، بی بی نے کہا مولا ایک ماں کی آخری منت ہے، آپ نے ابھی میدان چلے جانا ہے، میں آپ کو روک نہیں رہی، میں تو خود اپنی قربانی آپ کو دے رہی ہوں، لیکن میری ایک ماں کی یہ منت ہے، مولا میدان جاتے ہوئے نا اپنا منہ رکھے فوج کی طرف، اصغر کا منہ رکھے خیموں کی طرف، مولا اپنا منہ رکھے فوج کی طرف، اصغر کا چہرہ رکھے خیموں کی طرف۔ بادشاہ جب تک آپ فوج میں گم نہیں ہو جاتے میں خیمے کے در پہ کھڑی اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں، مولا تھوڑی دیر ہوگی یہی چہرہ خون میں تر ہو جائے گا، مولا مجھے اصغر ایسے دیکھنا نصیب۔ شاباش شاباش، حسرت دیکھی اس قسم سمجھ آئیے ماں دی کی حسرت ہے۔ اپنا منہ رکھے فوج کی طرف، اصغر کا چہرہ رکھے یوں اپنے شانے پہ، میں خیمے کے در پہ کھڑی اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ 3 حصے تھے جی میری گفتگو کے، ایک حصہ مکمل، اگلا حصہ شروع کر رہا ہوں۔ حسین اصغر کو یوں بلند کر کے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حسین چھپا کے لائے، حسین عبا میں ڈھانپ کے لائے، نہ یوں بلند کر کے حسین میدان میں لائے۔ 2 گلاں سنو، اس تو بعد تسی روندے روندے میرے سمے تسی مر بھی جائیے نا تے درد پھر بھی زیادہ جی۔ حسین خیمے کے، حسین مقتل کے وسط میں آ کے زہرہ کلال کہتا کوفیو شامیو تمہاری کوئی لڑائی ہے تو مجھ غریب حسین سے، یہ میرے اس ننھے سے پھول کا کیا قصور ہے، یہ میرے اصغر نے کتنا پانی پینا ہے، مجھے میرے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی چاہیے۔ کیا چاہیے پیچھے والوں؟ 2 گھونٹ پانی چاہیے، اس سے زیادہ میرے کاغذات میں مصائب ہے نہیں۔ حسین نے کہا مجھے اصغر کے لیے پانی چاہیے، عمران شاہ جی لفظ سنو، حسین نے کہا مجھے اصغر کے لیے پانی چاہیے، سامنے لشکر سے ایک حرامزادہ باہر نکلا، اس نے کہا حسین پینا تو نے خود ہے؟ نہیں شاید کافی سارے بندوں نے توجہ نہیں کی۔ بطول کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اصغر کے لیے چاہیے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے یقین نہیں کرتے۔ حسین پینا تو نے خود ہے، نام اپنے بیٹے کا لینا، اصغر پانی مانگے ہم ضرور دیں گے، خدا نہ خواستہ کسی ماتمی کا ہاتھ سینے پہ نہ اس بات پہ، میں پہلے اس کی طرف سے خود ماتم کر لیتا ہوں۔ اصغر پانی مانگے ہم ضرور دیں گے۔ اصغر سنا ہے دشمن نے کیا کہا ہے؟ اصغر بیٹا دشمن بڑا بے غیرت ہے، میرا بچہ دشمن بڑا کمینہ ہے، جانتا میں بھی ہوں، میں نے ہائے دی آوازیں جاوے جی میں جنازے تھے آوازاں دی۔ اصغر بیٹا جانتا میں بھی ہوں کہ تو نے مانگ لینا ہے انہوں نے نہیں دینا، پتا تجھے بھی ہے تو نے مانگ لینا ہے انہوں نے نہیں دینا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا۔ شیعہ یہ جنہیں منہ چو ہے نہیں نکلی، اصغر یہ وہی لوگ
حسن کو قبر کی جگہ نہیں دی، جنہوں نے علی کو تخت نہیں لینے دیا۔ اصغر پانی مانگ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے اصغر مانگتا ہم ضرور دیتے۔ اب میں آپ کو ایک لفظ سنا رہا ہوں، ایک منٹ شاہ لو انہوں لی سماعت نل سنایا جائے۔ اصغر نے بڑی مشکل سے تالو سے چپکی ہوئی زبان اتاری۔ اب یہ مجھے کوئی شبیر بھائی پوچھے بھی کیڑی کتاب ہے چھے دے کتاب ہے کوئی نہیں، اے میرے اندر جڑی کربلا ہے نا اس کتاب ہے چھے۔ اصغر نے تالو سے چپکی ہوئی زبان اتاری، اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان پھیری۔ آہستہ سے اصغر کی آواز آئی، کوفیو شامیو میرا بابا اتنا غریب ہو گیا ہے، میرے بابا کے پاس میری پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، میری اماں اتنی مظلومہ ہے میری پیاس نہیں بجھا سکتی، مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے، مجھے اس ذکر کی قسم ہے۔ اصغر نے پانی مانگا، 70,000 تیر زمین پہ آیا۔ اور ابن سعد یہ جنگ ہے کہ ظلم ہے؟ ہماری لڑائی حسین سے، ہماری لڑائی اکبر سے، ہماری لڑائی عباس سے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ لڑائی نہیں، یہ ظلم ہے۔ اس بے غیرت کو لگا کہ جنگ کا ماحول بدل جائے گا، کہاں تک؟ ہائے آئے جتنے ماتمی کھڑے ہو، جتنے بیٹھے ہو جو مجھے نظر آ رہے ہیں جدائیں بائیں ہیں، ہائے کرے من تھوڑی ہائے دی آواز آوے۔ ابن سعد کو لگا کہ جنگ کا ماحول بدل رہا ہے، یہ دوڑتا ہوا اس خیمے میں آیا جہاں حرملہ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ جہاں حرملہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس نے آ کے غصے سے شبیر بھائی اس کے چام کو ہاتھ مارا، اسے تماچا مار کے کہتا ہے تو یہ شراب پی رہا ہے، باہر ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کہتا ہے جنگ ہار رہے ہیں، غازی کو تو ہم نے مار نہیں دیا، ہائے ہائے ہم جیتی ہوئی جنگ عباس کو تو ہم نے زین سے اتار نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ دیکھ خیمے کا پردہ ہٹا کے، وہ دیکھ حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کے کھڑا ہے۔ اسے تیر مار۔ اس نے کہا جا کام کر، میں بچوں کو تیر نہیں مارتا، میں بچوں کو تیر نہیں مارتا، میں بچوں کو تیر نہیں مارتا، میں بچوں کو مارنے کے لیے کربلا نہیں آیا۔ اس نے کہا خزانوں کے منہ کھولتا ہوں، تو اپنا انعام بتا، اپنی قیمت بتا، خزانوں کے منہ کھولتا ہوں، تیر مار۔ یہ کتا کہتا ہے اگر اصغر کو تیر مروانا ہے پھر مجھے پہلے اتنی شراب پینے دے کہ مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نہیں، مجھے حسین کے ہاتھ پہ غازی نظر آئے، مجھے حسین کے ہاتھ پہ عباس نظر آئے۔ میں عباس سے لڑنے آیا تھا، میں بچوں کو شاباش شاباش شاباش۔ ایک پیاسے کا جنازہ ہے نا، یہ جھولا جو ہے نا یہ اصل میں جنازہ ہے۔ شراب پینے کے بعد اس نے اپنا سامان جنگ کھولا، سامان جنگ کھول کے اندر سے ایک جام نکالا، پھر خود سے کہتا نہیں جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس زیادہ ہے، وہ رکھا، دوسرا چھوٹا ہے، تیسرا چھوٹا ہے، آخر یہ حرامزادہ اپنے سامان سے وہ تیر نکالتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ نسل آدم کو نہیں مارنا۔ میں نئی بات تو عمران شاہ جی بھٹی صاحب میں کاری کوئی نہیں رہا، یہ تو ساری آپ کی سنی ہوئی ہے، میں تو یاد کروا رہا ہوں۔ قسم کھائی ہوئی تھی، حلف نامہ دیا ہوا تھا، انسانوں کو نہیں مارنا۔ کسے مارنا ہے؟ ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو۔ اور گھوڑوں کے بارے میں کیا روایت ہے پتہ ہے؟ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پیٹ پہ یہ تیر مارو، وہ گھوڑا منہ کے بال خلابازیاں کھاتا زمین پہ گرتا ہے۔ آغا نسیم عباس رضوی صاحب کا جی، اس ذکر کی عزت کی قسم ہے، آغا صاحب نے پتہ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں جو تیر اس حرامزادے حرملہ نے اصغر کو مارا ہے نا، وہ تیر اتنا وزنی تھا، وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ یہ اصغر کو مارتا نا، صرف اصغر کے سینے پر رکھ دیتا، اس کا سانس بند ہو جاتا۔ شاید ہی کوئی رہ گیا
वकील शाह जी जिसकी हाय नहीं निकली, शायद ही कोई मानी जी रह गया, शायद ही कोई रह गया जिसकी हाय। इतना वजनी तीर था, अगर असगर के सीने पर रख देता असगर को सांस आना बंद हो जाता। इसने आखिर में वो तीर निकाला जो 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये सारा दिन जहर में भिगो के रखता था, सारी रात उसे आग पे गर्म करता था। किस नीयत से लाया था कि मैं अब्बास को मारूंगा, किस नीयत से लाया था कि मैं अब्बास को मारूंगा। आप जाओ अंदर, किस नीयत से लाया था कि मैं अब्बास को मारूंगा। इसने तीर उठाया, अपने कंधे पे कमान डाली, ये तीर कमान लेके मैदान आ गया। सामने हुसैन असगर को बुलंद करके खड़े थे। इस कुत्ते ने अपना घुटना करबला की खाक में रखा, इसने निशाना लिया, तीर छोड़ने का इरादा किया, तीर गिर गया। दोबारा उठाया, इमरान शाह जी दुआ दिल में रखो, जिसको जिसको मातमी बेटा चाहिए दुआ दिल में रख, मेरा गिरबान हाजिर होगा अगर अगले साल इस बात में हाई करने के बावजूद बेटा ना मिला। इसने कहा तीर छोड़ने का इरादा किया, 3 दफा तीर शबीर वैली से गिरा। इब्न साद इसके करीब आया, कहता हूँ हरामी इतना बड़ा तीर अंदाज है, तूने घोड़े पे जाते हुए अब्बास की आंख में तीर मार लिया था, तुझसे असगर को तीर नहीं मारा जाता। ये कहता इधर आ, ताने न दे, जहां मैं बैठाऊंगा बैठ के देख, मैं जब तीर छोड़ने लगता हूँ मुझे हुसैन के हाथ पे असगर नजर नहीं आता, मुझे कभी रसूल नजर आता है, मुझे कभी बतूल नजर आती है, मुझे कभी अली। सिर्फ तो अभी तक जो बंदा हाई नहीं कर सका, अभी तक पानी पिलाओ, उसकी तबीयत खराब हो गई है, पानी पियो। जवान है ना, असगर की मुसीबत नहीं सुन सका। चल असगर नहीं पी सका, तू तो पी ले। ना असगर ने पिया, ना असगर की बहन ने पिया, ना उसकी माँ ने पिया, इन तीनों का सदका तू पीता रहे। असगर की बहन के भी अरमान तो होंगे ना, जवान है ना, कल मेरा असगर जवान होगा, कभी तो मेरा असगर भी अकबर जितना होगा, कभी तो मैं भी सुगरा की तरह उसकी शादी के अरमान, कभी तो मेरा असगर। एक दर्द है, जहां तक मुझे याद है मैंने एक मरतबा जिंदगी में मानी जी पढ़ा है, कितना बड़ा मजलूम है असगर। हौसला करना जी, कितना बड़ा मजलूम है असगर। आओ मैं बताऊं, हर शहीद जो करबला का है उसकी गुर्बत मजलूमियत अपनी जगह पे। हुसैन बादशाह ने, इमरान शाह जी ये लफ्ज़ यहाँ रखना अपने अकेले में इबादत करने के लिए, अकेला हुसैन जो है, हर हुसैन ने हर किसी की लाश उठाई, हर किसी को शहीद होने के बाद उठाया। अब्बास के बाजू हुसैन ने उठाए हैं, कटते नहीं देखे। अकबर के जिगर से हुसैन ने बर्छी निकाली है, भाईजान बर्छी लगती नहीं देखी। कासिम के टुकड़े चुने हैं लेकिन घोड़े दौड़ते हुए नहीं देखे। ऐसे ही आओनो मोहम्मद को नहीं उठाया लेकिन उनको जीन से उतरते हुए भी नहीं देखा। एक अकेला शहीद है रबाब का असगर, जिसका तीर हुसैन ने आते हुए भी देखा, हुसैन ने असगर को बुलंद होते भी देखा। उस तीर